اب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات مصر سے روانہ ہو گئے۔ جب صبح کا وقت ہوا، سورج نکلتا ہے، فرعون کو پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل قوم جس کو فرعون نے اپنا غلام بنایا ہوا تھا، فرعون جس قوم پر ظلم کیا کرتا تھا، اب فرعون کو پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام تو اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر چلے گئے ہیں۔ فرعون نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب کیا، پیچھے جانے لگا۔ اب موسیٰ علیہ السلام آپ جس وقت مصر سے روانہ ہوئے تو راستے میں ایک دریا آ گیا۔ جب راستے میں دریا آیا نا تو موسیٰ علیہ السلام جن سواریوں پر سوار تھے، موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم جن سواریوں پر سوار تھے، آگے سواریاں جانے کے لیے تیار نہیں ہو رہی، واپس موڑ رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، باری تعالیٰ یہ ماجرا سمجھ نہیں آیا، تیرا حکم تھا مصر سے نکلو، ہم جن سواریوں پر سوار ہیں وہ سواریاں تو واپس مصر کی طرف جا رہی ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے موسیٰ اس دریا کے پاس حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، یہ سواریاں اس لیے واپس آ رہی ہیں، تمہیں پیغام یہ ہے کہ اے موسیٰ علیہ السلام تم جہاں جا رہے ہو اپنے ساتھ یوسف علیہ السلام کی قبر جو ہے وہاں سے یوسف علیہ السلام کا جسم مبارک نکالو اور انہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤ۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے پوچھا کہ تم میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کا کس کو علم ہے؟ لوگوں نے کہا ہمیں معلوم نہیں۔ فرمایا پتہ کرو۔ لوگوں نے کہا ایک بڑی خاتون ہے، اس سے معلوم ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں ہے۔ اس بڑھیا کو بلایا گیا، بڑی خاتون کو بلایا گیا اور اسے پوچھا گیا، اے بڑی خاتون بتاؤ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ تو وہ بڑھیا کہنے لگی، موسیٰ علیہ السلام میں ایک شرط پر بتاؤں گی، جب میری شرط پوری ہو جائے، میری بات پوری ہوگی، میری بات مانو گے، جو مانگوں گی وہ دو گے، تو پھر میں بتاؤں گی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ جو مانگو گی، وہ مانگنا کیا چاہتی ہے، بتاؤ کیا مانگنا چاہتی ہو۔ اب اس عورت کی ڈیمانڈ دیکھیں، اس عورت کا مطالبہ دیکھیں۔ اس بڑھیا نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام میری ڈیمانڈ یہ ہے، میرا مطالبہ یہ ہے، میں یہ چیز مانگتی ہوں کہ جنت میں جس درجے میں آپ ہوں گے نا، اگر جنت میں میں بھی اس درجے میں رہوں تو پھر میں بتاؤں گی کہ یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے۔ اگر آپ مجھے اس بات کی ضمانت دے دیں، اگر آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ جنت میں مجھے اس جگہ پہ رکھیں گے جس جگہ آپ ہوں گے، تو پھر میں بتاؤں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو نے تو بہت بڑا سوال کر دیا، اگر تو جنت کا سوال کرتی تو چلو میں رب سے دعا کرتا، رب تجھے جنت عطا فرماتا، لیکن تو نے تو بہت بڑا سوال کیا کہ جنت میں وہ درجہ جس میں اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام ہوں، اس درجے میں تو نے رہنے کا سوال کیا ہے، تو تیرا سوال بہت بڑا ہے۔ اس نے کہا میرا سوال پورا کرو گے تو بتاؤں گی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ رب العزت نے وحی فرمائی، اے موسیٰ میری بندی جو کہتی ہے اسے عطا کر دیجیے۔ اب یہاں سے نا امام الانبیاء، سید الانبیاء، میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ آخری نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ ایک مرتبہ ایک شخص آیا، اس نے نبی پاک علیہ السلام سے سوال کیا کہ مجھے کچھ عطا کریں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ اس نے مانگا جی مجھے اونٹ چاہیے، فرمایا دیا۔ فرمایا اور مانگ۔ اس نے کہا جی مجھے سامان بھی چاہیے، فرمایا دیا، اور مانگ۔ اس نے پھر کوئی سوال کیا دنیاوی۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرمانے لگے کہ ہمیں بڑا تعجب ہوا جب سرکار نے فرمایا کہ مانگ، ہمیں لگا کہ جنت مانگے گا، کیونکہ بارگاہ بہت بڑی ہے، جس در پر آیا ہے یہاں پر عطائیں بہت بڑی ہیں، تو ہمیں تو لگا جنت مانگے گا، یہ تو دنیا کا سامان مانگ رہا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے نا صحابہ کرام کے اس انداز کو دیکھا
تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو اس بندے کے سوال کرنے میں اور موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو بڑی عورت تھی نا، بڑی عورت، اس کے سوال میں دیکھو کتنا فرق ہے۔ اس نے موسیٰ سے جنت مانگی، اور صرف جنت نہیں، جنت میں وہ جگہ، وہ درجہ مانگا جہاں پر اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے رہنا ہے۔ وہاں پر سوال بہت بڑا تھا، لیکن عطا کرنے والے کی عطا کچھ کم تھی، اور یہاں پر سوال چھوٹا ہے، دینے والے کی عطا بہت بڑی ہے۔ یہاں پر جنت مانگتا، جنت میں وہ درجہ مانگتا، اسے وہ درجہ بھی ہم عطا کر دیتے، لیکن اس نے سوال ہی بڑا تھوڑا کیا۔ دوستو یاد رکھو، جب دیکھو نا بارگاہ کتنی بڑی ہے تو سوال بھی ویسا کیا کرو۔ بعض لوگ بارگاہ رسالت میں جاتے ہیں، گنبد خضرا کے سامنے کھڑے ہو کر مانگتے کیا ہیں؟ کاروبار اچھا ہو جائے، صحت مل جائے۔ یار یہاں پر تو جنت مانگو، یہاں پر تو عشق مصطفیٰ کی دولت مانگو، یہاں پر مانگنا ہے تو جنت میں کوئی اعلیٰ درجہ مانگو، کیونکہ اس بارگاہ سے تمہیں جنت مل سکتی ہے، کسی اور بادشاہ سے جنت نہیں مل سکتی۔ دنیا کا بادشاہ دنیا کی چیزیں دے سکتا ہے، لیکن میرے اور آپ کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے وہ کچھ عطا کیا ہے کہ دنیا کی نعمتیں بھی دے سکتے ہیں، آخرت کی نعمتیں بھی عطا فرما سکتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی آتی ہے، موسیٰ جو مانگتی ہے دے دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، تجھے جنت میں وہی درجہ ملے گا جس درجے میں میں ہوں گا۔ اب اس عورت نے یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کی نشاندہی کی، حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم مبارک کو لیا گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے۔ جب آگے جاتے ہیں سامنے دریا ہے، اب لوگوں نے دیکھا کہ پیچھے جو ہے وہ فرعون بہت بڑا لشکر لے کر آ گیا۔ اب لوگ گھبرا گئے کہ آگے دریا ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، اب تو بس موت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، یاد رکھیں جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کا اگرچہ سامنے کوئی راستہ نہ ہو، ان کا اعتماد، ان کا بھروسہ، ان کا توکل اللہ کی ذات پر ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ سامنے دریا ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کلا، اے لوگوں ہرگز پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا کہ جانا کہاں پر ہے۔ اب جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا میرا رب میرے ساتھ ہے، پھر رب نے بتا دیا، جو رب کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے پھر اللہ کہاں کہاں سے راستے بتا دیتا ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں جو عصا ہے، تمہارے ہاتھ میں جو چھڑی ہے، اسے دریا پر مارو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ چھڑی دریا پر ماری تو وہ دریا اس نے 12 راستے بنا دیے۔ کتنے راستے؟ 12 راستے۔ وہ پانی نا پہاڑوں کی طرح اونچا ہو گیا، راستے بن گئے، 12 راستے بن گئے۔ بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ سارے کے سارے ان راستوں کو سے گزرتے ہوئے اس دریا کو پار کر کے دوسری جانب چلے گئے۔ اب فرعون کا لشکر جو پیچھے آ رہا تھا، اس نے جب دیکھا کہ جناب اگر موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم اس راستے سے گزر سکتی ہے تو وہ کہنے لگا ہم بھی گزر سکتے ہیں۔ فرعون آگے آیا، دریا کے وہ 12 راستے جو دریا نے بنائے تھے ان راستوں پر چلنے لگا، اپنی سواریوں کو دوڑانے لگا۔ جب بالکل بیچ دریا میں پہنچا نا، رب کے حکم سے وہ سارے کا سارا پانی برابر ہو گیا، اور فرعون اور اس کا پورا لشکر جو تھا اس دریا کے اندر غرق ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو بتایا کہ میری قوم مبارک ہو فرعون جس نے ساری زندگی خدائی کے دعوے کیے اور جس نے تم پر ظلم کیا، آج وہ فرعون غرق ہو گیا۔